بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا جو ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں عزت اور آبرو والی زندگی عطا فرمائی، ہر چیز ہر آرام پہنچایا، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے ان احسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا منصب جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا وہ یہی ہے کہ تم جو ہو بس اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں تو صرف بنایا بھی انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، پھر تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، یہ زندگی اور موت جو دی ہے کہ تم کتنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر یہ دنیا والی زندگی جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے ہماری آخرت بنے گی، اور اگر ہماری دنیا کی زندگی میں جو ہے کوئی کمی رہ گئی تو وہ پھر آخرت میں بھی وہ کمی رہ جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کا حکم ٹوٹا اور اللہ رب العزت کے جو ہے حکم ٹوٹنے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوئی اور وہ باعث بن گئی ہماری بدقسمتی کی، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے جو انعام و اکرام ملنے ہیں اور اللہ رب العزت کا فضل ملنا ہے وہ کم ملے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت کے ساتھ نعوذ باللہ جیسے عام لوگ کہہ دیتے ہیں نا، جہالت میں اپنے فقیروں کے پاس پیروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کوئی کہے کہ بھائی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگا کرو، وہ کہتے ہیں اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور پیر فقیر بھی ہمارے ہیں ان سے بھی مانگتے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور ہے ہی کوئی۔ ایک تو شرک ہے نا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اور یہ وہی چیز تو ہو گئی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ سے علاوہ مدد مانگنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا، جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں یا کوئی مددگار بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھی مدد کرے گا اور ہمارا فقیر پیر بھی مدد کرے گا، تو یہ بہت شکر، کسی کو اللہ کے نسبت دینی نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا اول درجہ، اس پر اتنا یقین، اس پر اتنی پختگی، اس پر اتنا اپنے آپ کو قائم رکھنا، اور پھر دوسروں کو بھی اس سے جو ہے آگاہی دینا، اپنے جتنے ملنے والے عزیز و اقارب دوست احباب سب کو یہ بتانا۔ اگر کوئی کسی راستے پہ بھٹک رہا ہے اس کو چھڑا لو، اس کو لے آؤ واپس۔ یہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں مزارات بنے ہوئے ہیں اور جو رستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں فقیر، تو یہ کسی کی عزت کرنا، وہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بڑوں کی عزت کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن ان سے کوئی چیز طلب کرنا کہ وہ بزرگ ہیں، اللہ سے ہماری مدد کریں گے، اللہ سے ہمیں مانگ کر دیں گے، یا یہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اب اللہ ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا، یہی ہمیں دیں گے، نعوذ باللہ، اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا کفر کوئی۔ اس سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ رب العزت جو ہے پھر تمہارے تمام مسائل جو ہیں خود حل کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی ایک دفعہ
نگاہ میں آ گئے، ایک دفعہ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو سارے جو ہے بگڑے کام بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان مسائل کو اپنے رحم و کرم سے، اپنی عنایت سے حل فرمائے اور ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ یہ دعا مانگتے رہا کریں، صبح اٹھیں تو پورے دن کے لیے اللہ رب العزت سے عافیت طلب کر لیا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک المضافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اب یہ مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہ سے مانگو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، طلب کرو، میں عطا کروں گا۔ تو اللہ تو سنتا ہے سب کی بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔